ویلنٹائن ڈے کیا جائے کہ ایک یہودی پادری نے گند اور خلاصت نو بطور محبت اور بطور یادگار منائے، کیونکہ انہیں تہا عیسائیت یہودیت تہا راہب عیسائیت تہا پایا کہ جڑا راہب ہو گیا اس نے شادی نہیں کر، اور جڑی راہبہ ہو گئی عورت اس نے بھی شادی نہیں کی، وہ گرجا خارج وقف ہو گیا، انہیں لوگوں دے گناہاں دے بوجھ بھی اپنے سر پا لیا۔ اے ویلنٹائن ایک راہب گزرے، اس راہب نے چونکہ اس گرجے جب راہبہ بھی عورتہ بھی موجود تھا، اس بدبخت انسان دی محبت ہو گئی ایک راہبہ، ہوں اس نے بھی شادی مناسی، اس نے بھی شادی مناسی، شادی کے ذریعے تے ملاپ ممکن نہیں سی، کیونکہ راہب راہبہ ممنوع سی، حرام سی شریعت، انہاں دے مذہب انہاں دے دین جس نو شریعت جان دے سی۔ تو راہب کہنے لگا راہبہ کہ میرے اللہ والوں پیغام ملے کہ اگر 14 فروری ایک دن لئی تسی اکٹھے ہو جاؤ تو اللہ معاف فرما دے۔ اس مراہب اور راہبہ نے منہ کالا کی، بدکاری ہوئی، عیسائیہ نے ویکھ لیا، ماریا، جیلے چلے، اور بعض روایات ان کو اس طرح معروف کہ راہب کسی اور قصور کی وجہ جیل گئے، اتھے جیلر جیل دا ذمہ دار نگران اس دی بیٹی نال اس دی محبت، اس نو پھانسی چڑھاتا، تو اس ویلنٹائن نے جانیا جانے اپنی اس دوست عورت اشوکا دے نام تے خط لکھے، اور دستخط کرن تو پہلے اس نے نیچے لکھے کہ آپ کا جشنو ساڑی زبان آپ کا مخلص ویلنٹائن اس نے محبت کا پیغام اپنی مشوقہ دے نام تے بھیج، موت تو پہلے، پھانسی چڑھن تو پہلے، اس دے راہب عیسائی دی یاد پوری دنیا اندر دنیا عیسائیت اور پھر آگے مسلمان اس نو یوم محبت کہا جائے، جڑا کل پورے دنیا سے منایا جائے۔ اعلانیہ پہ حیائی ہوئی، اعلانیہ فاشی ہوئی، چونکہ ساڑھے ملک قرآن حدیث خطبہ دی آواز کی پابندی کہ باہر نہیں جانی چاہیے، صرف عربی خطبہ ہونا چاہیے، اور عربی خطبہ بھی کدے نہ ہوتا جی قوم عربی سمجھتی ہوگی، اس واسطے عربی خطبہ دی اجازت ہے، عربی جو کچھ کہتے رہن گے مولوی کے عوام نے کی پتہ، عربی دی اجازت ہے، پنجابی اردو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس آواز کی سمجھ آئے گی، عربی کی سمجھ نہیں آئے، جی مریضاں دا مسئلہ ہوئے یا لاؤڈ سپیکر دی آواز دا مسئلہ ہوئے تو عربی خطبے تے بھی پابندی ہونی چاہیے، عربی سنن نال بیمارن تکلیف نہیں ہو، یعنی صرف مسئلہ ہے کہ عربی سمجھ نہیں آئے، اردو پنجابی سمجھ آئے، تو کل پوری وہ پابندی ہو حیا ہو شرم، جو کہ بے حیائی تے پابندی نہیں، اعلانیہ پھول بکن، اعلانیہ ایک دوجے پیش ہون، غیرت دے عزت دے جنازے نکلن، اوپر تو لے کے نیچے تک کوئی مذمتی بیان نہیں آئے۔ دیکھیے ساڑی گفتگو نال کتنا فائدہ ہو، جڑے چند ساتھی ساڑے سامنے ہوں گے انہوں نے کسی دی اللہ دل پھیر دے صلاح کر، وگرنہ اصل ذمہ داری تے حکومت کہ قوم نو ایسا ماحول مہیا کرے جہدے اندر بے دینی نہ ہوئے، بے حیائی نہ ہو۔ لیکن ساڑے کول بد نصیبی ہے کہ جڑا وزیر یا وزیر اعظم یا صدر بنتا ہے وہ پوچھا جاؤ باقیڑی تو انو اداکارہ پسند کس نو تھی زیادہ سن دے، اے حالت قوم جبکہ پوچھنا دے چاہیے سی تھی حکمران بن گئے
تسی اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ بوجھ نہیں محسوس ہو رات کو سو جاندے ہو سکون آ جا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی جدو وقت دے خلیفہ بنے سن رات کو بہت کم سوندے سن نیند نہیں سی آتی پاسے پرتے رہندے سن پھر اٹھ کے گریے چل پیندے سن کسی دی کوئی تکلیف چ نہ ہوئے کوئی پریشانی چ نہ ہو اور رات کو چلتے چلتے گشت کرتے کرتے تاریخ نے کیسے آپ کی سیرت کو محفوظ کیتا ہے رات جا رہے ہیں اندر ایک کمرے ایک مکان ایک عورت گنگنا رہی اشعار کہہ رہے اشعار کہندے کہندے انہوں دا مفہوم کچھ اس طرح سے شور جہاد دی گیا سی سفر جہاد دی سی کئی مہینے گزر گئے شور دی یاد آئی تھی عورت کہہ رہی اے اللہ اگر تیرا ڈر نہ ہوتا اگر تساں زنا نو حرام نہ کیتا ہوتا اگر تہاڈی ذات کا خوف نہ ہوتا تو میرے گھر کوئی ضرور مرد موجود ہوتا صرف تیری ذات کا ڈر یہ الفاظ بار کون سن رہے ہیں امیر عمر رضی اللہ عنہ بڑی مشکل رات گزری سویرے تاریخ دی تیز ترین ڈاک پیغام بھیجے اور اس دور اندر تیز ترین ڈاک کوئی پیغام پہنچانے ہوئے تو یہ طریقہ کی ہوتا کہ جس ملک کی پیغام پہنچانا اس ملک تو لے کے مدینے تک جتنی راستے تے چوکیاں سن امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تیز ترین گھوڑے نو اس واسطے منتخب کر اور ہر چوکی سے ایک سوار اور ایک تیز ترین گھوڑا ضرور دستیاب ایک گھوڑا شخص دوڑانا پہلی چوکی تھی اتنے آگے تیز ترین گھوڑا موجود ہوتا سی سیدنا عمر دے ڈاک نو پیغام نو پہنچا وہ خط وصول کر کے آگے چل اس طرح تیز ترین ڈاک اس دور دے اندر پہنچ دی آپ نے پیغام پہنچایا کس نے شور نو اسی وقت واپس مدینے بھیجا ہے پھر آپ نے آرڈیننس جاری فرمایا کہ آج تو بعد زیادہ تو زیادہ 4 یا 6 ماہ کے اندر اندر ہر مجاہد لازم ہوئے گا کہ محاذ تو واپس آ کے اپنے گھر اندر اپنی بیوی کے حقوق ادا یعنی وقت حاکم و خلیفہ بے حیائی اور فحاشی کے راستے روک رہا ہے لیکن ہون تو باقاعدہ قانونی تحفظ حاصل اسلامی ملک کی حیثیت نال چاہیے دے سی کہ ملک اداکار یا گلوکار یا فنکار یا بے حیا بنتے پابندی ہو کہ کوئی نہیں اس راستے نہ اپنا ہی کوئی نشان لیکن مدارس علماء دیندار بنتے پابندی کنجر بنتے کوئی پابندی جو مرضی بنو اور جو جی چاہے بن جتنے بڑے بنو گے اتنا بڑا عہدہ ملے قرآن پاک نے کی فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن زہری اور خفیہ پوشیدہ بے حیائی نو اللہ نے حرام فرما چھو دیکھیے اتنے حیا والے لوگ سا جتنے بھی اس دے اندر ما ظہرہ دے اندر کیا کیا جتنے بھی ساڑھے ملک اندر فلمان ڈرامے نے اخبارات نے رسائل نے جرائد نے اور مجرد یا محفلہ نے بے پردگی بے حیائی یہ ساری ما ظہرہ دے اندر داخل اعلانیہ گناہ زہری بے حیائی ربی الفواحش ما ظہرہ منہا وما بطن زہری ہوئے یا پوشیدہ اللہ نے بے حیائی حرام فرما دی اور جنہ لوگاں تربیت فرمائی عجیب قسم نے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کبار تابعین چھو اور خوابہ دی تعبیر دے امام صحیح البخاری دی عظیم راوی اور محدث امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ
دی بیٹی حفصہ اتنی عظیم خاتون کہ جس کے بارے محدثین نے بیان فرمایا کہ پورے 30 سال اپنے گھر دی چوکھٹ تو باہر نہیں نکلے. 30 سال یا مصلی یا گھر دے کام کاج مصلی. اور وقت آیا ہے کہ محدثین نے لکھا ہے کہ اپنے باپ محمد بن سیرین نالوں بھی بڑی قرآن اور حدیث دی عالمہ بنی آس گھر بیٹھ کے باپ کو پڑھے اور اللہ نے علم نال نوازے.